السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آپ اس وقت ایز اے نیوز کے اسٹوڈیو میں ہمارے ممتاز ویلفیئر اور مینورٹی کے ویلفیئر کے لیے جو کئی ایک اقدامات کرتے ہیں، اسی شخصیت آج ہم ان کو مدعو کیے ہیں ایک سلگتے ہوئے مسئلے پر بات کرنے کے لیے، ہمارے شمشاد قادری صاحب کا۔ شمشاد قادری صاحب، سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہمارے کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور سے پچھلے 2 دن قبل ایک ایسا حادثہ، دردناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں ایک ایڈوکیٹ جو لیڈیز تھی، خاتون کو جائیداد کے مسئلے پر اس کو قتل کی واردات پیش آئی، اس کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ شمشاد قادری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ جو صاحب جائیداد ہے، جن کے پاس کثیر جائیداد موجود ہے، وہ لوگ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی ہی میں سب اپنے بچوں میں تقسیم کرتے ہوئے وصیت بھی لکھ دیں اور تقسیم بھی دیں؟ کیا یہ مسلم معاشرے کی یہ برائی ہے کہ لوگ جو ہے جائیداد چھوڑتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں اور بعد میں یہ مسائل پیدا؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا اور جو مسئلہ آپ نے اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بے دردانہ طور پہ جس طریقے سے ایڈوکیٹ کا قتل کر دیا گیا ٹولی چوکی میں، تو اتنا افسوس ہوا اس بارے میں کہ آج مسلم معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جائیداد کے لیے بھی ایک اپنا جو ہے حقیقی بھائی اپنی بہن کو جو ہے اس طریقے سے گلا کاٹ کے قتل کر دیا، جو دردناک اور انتہائی شرمناک چیز ہمارے مسلم معاشرے کے لیے خصوصی طور پہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی اس بارے میں اس کے بات کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاشرے سے اس برائی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو چاہیے کہ ملت کے جتنے بھی جو اصحاب ہیں، جس میں جو ہے دانشوران ملت ہیں، علماء اکرام ہیں، ان سب کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ہمارے معاشرے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ہم کو آگے آتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اس بات کا ہم کو یہ تہیہ کر لینا ہے کہ کس طریقے سے اس معاشرے میں پھیلی اس برائی کو ہم دور کر سکیں گے۔ اور اگر اس برائی کو دور کرنے کا اگر ایک واحد ذریعہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ان اصحاب سے جو ہے میں دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ پھر کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو ایک معصوم لڑکے کا قتل کر دیا گیا، گلا کاٹ کے قتل کر دیا گیا، جو ہے ایک ایسا جو ہے میسیج گیا ہے ساری جو ہے قوم کے سامنے، نہ صرف مسلم معاشرے میں بلکہ دوسری اقوام میں بھی ایک ایسا جو میسیج گیا ہے کہ دیکھیے ایک جائیداد کے لیے جو اس طریقے سے جاتا ہے۔ تو اس معاشرے کی جو اس برائی کو دور کرنے کے لیے ان تمام جو حضرات سے جن کے پاس زیادہ سے زیادہ جائیداد ہے اور جو زیادہ سے زیادہ جائیداد رکھتے ہیں، زمین ہو، مکان ہو، پیسہ ہو، جو کچھ بھی ہو، جس کے بھی صاحب خیر جو اصحاب جتنے بھی ہیں، میں ان سے دردمندانہ اپیل یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جناب علی، آپ کی زندگی کے اندر ہی آپ کے انتقال کے بعد تو جو پھر جیسے حالات ہونے والے ہیں، جب تک آپ باقاعدہ حیات ہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو معاشرے میں جو اچھی ایک مثال بنانے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے حضرات ہیں جن کے پاس زیادہ سے زیادہ جائیداد ہے، مکان ہیں اور جو کچھ بھی ہیں جس طریقے سے بھی ہیں، پیسہ ہو یا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان اصحاب سے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ آگے بڑھیے اور آپ کی اپنی زندگی میں بیٹا بیٹی جو ایسے قرآن اور حدیث کے ذریعے جس کے ذریعے جو حصہ بنتا ہے، اگر آپ کی اپنی زندگی میں اس حصے کو تقسیم کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو معاشرے میں جو برائی پھیلی ہے، یہ جائیداد اور زمین کے جھگڑے کے لیے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے بے رحمانہ طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے، مگر یہ تدارک اس وقت ہوگا میں خصوصی طور پر اکابران ملت، دانشوران ملت، علماء اکرام اور جتنے بڑے بڑے اصحاب لوگ ہیں ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ میں تو ایک ان سے اپیل ہی کر سکتا ہوں، ان سے میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، مگر واقعی اگر ہم کو ہمارے معاشرے میں سدھار لانا ہے، معاشرے کا جو ہے بدنام ہونے سے، مسلمان قوم کو بدنام ہونے سے بچانا ہے، تو یہ تمام اصحاب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے ایک اویئرنیس پروگرام ہر 15 دن 1 مہینے کے اندر ایک اویئرنیس پروگرام جہاں کثیر آبادی کے مسلمان رہتے ہیں وہاں پر اگر ایسا پروگرام کرتے ہوئے اویئرنیس اگر پیدا کریں گے، اویئرنیس اس طریقے سے پیدا کرنا ہے ہم کو کہ ہماری زبانی نہیں، جب ہمارے پاس قرآن حدیث آپ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام جاری ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو ہم عام کرتے ہوئے اس بات کو ہم یقینی بنائیں گے کہ اس طریقے سے اگر ہم جائیداد کی تقسیم کر دیں گے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو کوئی بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ
کہ ان آنے والے دنوں میں اس طریقے کے جو ہے مجرمانہ جو ہے فعل جو ہے ہو رہے ہیں اس کو روک سکتے ہیں. اور اس بچی کا انتقال کے بعد تو اتنا زیادہ افسوس ہوا. ایک معصوم بچی جائیداد کے خاطر جو ہے اسی کے اپنے حقیقی بات اس کے اپنے خون نے جو اس کا گلا کٹ کرتے اس کو یہ کر دیا. تو یہ میسیج اتنا برا میسیج گیا ہے تمام جو ہے قوم کے سامنے اور مسلمان جو ہے ملت کے سامنے. تو ان سب کو دور کرنے کے لیے میری پھر ایک مرتبہ تمام اکابران ملت، دانشوران ملت، علماء اکرام اور تمام جتنے بھی جو ہے سوجھ بوجھ رکھنے والے اصحاب ہیں، خصوصی طور پہ میں خاص طور سے جاوید صاحب آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے آپ جس طریقے سے جو ہے ایک اویئرنیس پروگرام، ایک تعلیمی طور پہ اور جو ہے ایک تربیتی طور پہ جس طریقے سے آپ جو ہے اچھے اصحاب کو بلا کے آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا بہت اہم رول ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اچھا اقدام اٹھاتے ہوئے ایک اچھے جو ہے سبجیکٹ کے اوپر کیا. پھر ایک مرتبہ تمام جتنے بھی جو ہے صاحب سمجھ ہیں ان سے میری جو ہے ہمدردانہ اپیل یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیے. آپ کی اپنی زندگی میں تمام جائیداد کو تقسیم کرتے ہوئے جن کا جو حصہ ملتا ہے اگر کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اثر اس کا جو ہے نوجوانوں پہ یا نوجوان بچیوں پہ یا نوجوانوں پہ ہوگا، تاکہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے یہ معصوم بچی کا قتل ہوا اس کا تدارک ہو سکے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنے اولاد میں تقسیم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا میسیج جائے گا. شمشاد قادری صاحب، آپ نے بہت بہترین بات یہ کی کہ خاص طور پہ ایسے سلگتے جو مسائل ہے ان پر خاص طور پہ جو الیکٹرانکس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ویب میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے، اس کے ذریعے بھی جو ہے لوگوں میں شعور بیداری کے ایسے کئی ایک مباحثے ہو سکے، بہترین بات ہے. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو مساجد کے اندر جمعے کے روز جو خطبات دیے جاتے ہیں تو ان خطبات میں بھی کیا آپ ائمہ اکرام سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ ان ائمہ کو بھی جمعے کے خطبوں میں جو ہے نا ایسے چیزوں کے اوپر کوئی نہ کوئی بیان دیں؟ نہیں جناب، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بہترین اور اتنا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جمعہ کے دن، کم سے کم جمعہ کے دن، اس لیے کہ باقی نمازوں کا تو ہم کو اندازہ ہے کہ ہم کتنے لوگ نماز کو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. جمعہ کے دن کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. تو یہ علماء کرام کا اور جتنے بھی وہاں پر جو لوگ پیش امام ہوں یا مسجد کے امام ہوں یا علماء کرام، خصوصی خطبہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر جو ہے علماء کرام کو خصوصی خطبے رکھے جاتے ہیں. تو یہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے اسی مسجد سے اعلان ہوتا تھا ایسے چیزوں کے لیے. تو آپ کو ہم کو یہ چاہیے کہ علماء اکرام جتنے بھی ہیں یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ یہ معاشرے میں اگر سدھار لانا ہے تو جمعہ کے جو خطبے ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں کیونکہ عوام کثیر تعداد میں جمع ہوتی ہوتے ہیں، خصوصی طور پر اس میں نوجوان زیادہ شامل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اکرام اپنے خصوصی خطبے میں اس بارے میں جو ہے جائیداد کی تقسیم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے جمعہ کے خطبے میں اگر یہ بیان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میسیج جائے گا. اور خصوصی طور پہ پھر ایک مرتبہ میں علماء اکرام سے جو خصوصی طور پہ جمعہ کے دن جو ہے تمام مساجد کے ذمہ داروں سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بات میں ذہن نشین کر لیجئے کہ جو ہر جمعہ کے خطبے میں اس بات کو یقینی بنائیے کہ جب بھی علماء اکرام جو بھی جو ہے خصوصی طور پہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس کو شرعی اعتبار سے اس بات کو یہ کیجئے کہ ان احکامات کی پابندی کرنے کے لیے خطبے میں اگر آپ بیان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا میسیج جائے گا اور لوگوں میں ایک جو ہے شعور بیداری بھی پیدا ہوگی. میرا ایک ریاستی سطح پہ میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ڈرائیور کم اونرشپ کا جو ہے نا ایک اسکیم کا جو ہے جو مسلم نوجوانوں کے لیے ریاستی حکومت اعلان کری تھی کہ ان کو خود مکتفی بنانے کے لیے، اور اس سلسلے میں کئی ایک پچھلے وقتوں میں گاڑیاں جو کاریں تھیں وہ فراہم بھی کی گئی ہے، لیکن مزید لوگ انتظار میں ہے. مزید جو بھی منتخب جو استفادہ کنندگان جو ہے ان کے لیے آپ کیا کہیں حکومت سے کہ بھائی ان کو بھی جاری کرے؟ جی بہت، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے آپ کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے جو ہے ڈرائیورز کو جو ہے اونرشپ کے ذریعے ان کو خود مکتفی بنایا جائے گا، تو بڑی اچھی بات ہے، اچھی پہل تھی.
مگر یہ پہل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک جو ہے ایک 5-10% سے زیادہ اس میں کچھ ہوا نہیں ہے. اب حال ہی میں جو ہے 300 گاڑیوں کا جو ہے تقسیم عمل میں آئی, مگر اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب 7,000 اپلیکیشن, شاید آپ کو سن کے حیران ہوگی کہ 7,000 سے زیادہ اپلیکیشن یہاں پر آئے تھے, تو بعض میں جب مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں وہاں کے یونس صاحب ہیں, وہاں کے جو ہے چیف جنرل مینیجر ہیں, ان سے جا کے میں بات کیا خصوصی طور پہ. میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ یہ جو ہے جس طریقے سے 300 گاڑیوں آپ نے تقسیم کی ہیں, کس بجٹ سے کی ہیں؟ تو خیر اب یہ بجٹ کا معاملہ ہے, وہ کس طریقے سے کیے, کیا اس میں جو ہے نیچ اونچ ہوئی ہے, کیا ہوا, کون سا بجٹ تھا, کب کا پیسہ تھا, کہاں تھا, کہاں ٹینڈر دیے تھے, کہاں سے ٹینڈر حاصل کیے تھے, اس سب کا کوئی گول مول جواب دیا, انہوں نے کسی طریقے سے جواب نہیں دیا. میں نے یونس صاحب سے اس بات سے کہا کہ بھائی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے آلریڈی ان کو جو ہے سینکشن ہو چکی تھی, اس کے وجہ کوئی معمولی چیزوں کے سے کوئی جو ہے اپنا جو ہے لائسنس نہیں پیش کرایا, کچھ ایسے چھوٹے موٹے کچھ ایسی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے اس میں رکاوٹ پیش آئی, اور وہ بیچاروں کو جو ان کو جو ہے ڈرائیور کم اونرشپ اسکیم کے تحت ان کو جو استفادہ کرنا تھا اس سے وہ نامحروم رہ گئے. تو میں خصوصی طور پہ چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا میں یہاں سے اس آپ کے ٹی وی چینل سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ چندر شیکھر راؤ صاحب, جب آپ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جب آپ اسکیمات کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ تمام آپ کے جو آفیسران جو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں کام کرتے ہیں ان پہ یہ دباؤ ڈالیے کہ جتنے اپلیکیشن آتے ہیں, اب 7,000 میں سے اگر 300 اگر آپ لوگوں کو دیے ہیں تو اس کا پرسنٹیج کیا ہوگا, آپ خود اندازہ لگا لیجیے. اب جو لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ کچھ دو وقت کی روٹی اگر ان کو مل جائے گی, ان کو اونرشپ مل جائے گی, مگر اس کے باوجود بھی جو ہے اس میں جو ہے صحیح طرح سے کام نہیں ہوا. 60% جو ہے آپ کی طرف سے سبسڈی دی گئی, 40% تو ان کو بننا ہی بننا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ 40% کا بھی جو معاملہ آپ نے رکھا ہے, 100% جو ہے آپ سبسڈی دیتے ہوئے خود مکتفی بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی نیک نامی ہوگی, اور مائنارٹیز میں خصوصی طور پہ یہ پیغام جائے گا کہ واقعی چندر شیکھر راؤ صاحب مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو ہے 20% کا جو ہے وہ لون کے لیے جو ہے دیا جاتا تھا, اس میں 100% آپ نے جو سبسڈی دی تھی. اسی طریقے سے ڈرائیور کم اونرشپ کے لیے اگر آپ 100% اگر اس کے لیے اگر آپ مختص کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرائیورس آنے والے دنوں میں 2 وقت کی روٹی کھاتے ہوئے آپ کی حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی. مگر ہوگا یہ جب کہ آپ جب اس طریقے کے پروگرام جب جو ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, یا پروگرام کا جو ہے مقصد بے روزگاری دور کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بجٹ مختص ہو, اور جب بجٹ مختص ہوگا 7,000 ہے تو کم سے کم اس میں 50% لوگوں کو اگر آپ اپنے یہ گاڑیاں اگر تقسیم کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہوتا. خیر اب جو ہو گیا, آنے والے دنوں میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اور خصوصی طور پہ جتنے بھی یہاں کے جو ہے ذمہ داران ہیں, AK خان صاحب جو ایڈوائزر بھی ہیں اس مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بات جو ہے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر جناب چندر شیکھر راؤ صاحب کے پاس اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس بات کا جو ہے اعادہ ہوگا کہ واقع جو ہے آپ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ ایڈوائزر میں کچھ کام کریں گے. اب جیسا کہ شادی مبارک اسکیم تھی اور دوسرے بہت سے اسکیمات تھے, میں خصوصی طور پر آپ کے ہمارے ہردل عزیز خالد ناخم ملت اور حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب اور صلاح الدین ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی کاوشوں اور کوششوں کی وجہ سے شادی مبارک اسکیم جو ہے 50,000 سے 75,000 ہوئی, 75,000 کے بعد 1,116 روپے ہوئی. تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مائنارٹیز کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے بھی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب جو ہمیشہ اسمبلی میں کسی نہ کسی عنوان پہ مائنارٹیز کے لیے جو ہے آواز اٹھاتے ہیں, تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے کیونکہ نوجوان قائد ہیں, ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں. تو میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ ڈرائیور کم اونرشپ اسکیم کے لیے بھی تھوڑی اگر آپ آواز اٹھائیں گے, اگر چندر شیکھر راؤ صاحب کا دباؤ بڑھائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً کامیابی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے. شمشاد قادری صاحب, آج کے اس پروگرام میں ہم یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں آپ کے شکریہ کے ساتھ, اور ایک نئے عنوان کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر آپ ہمارے درمیان رہیں گے اور ہمارا سوال رہے گا اور آپ کی جانب سے جواب رہے گا. ناظرین, میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے
सैयद शमशाद कादरी साहब से किसी उन्वान पर बात करना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं तो आप हम मैसेज के ज़रिए या जो है कमेंट के ज़रिए हमारे चैनल को आप ज़रूर जो है ना इससे आगाह कीजिए। हम उस उन्वान पर सैयद शमशाद कादरी साहब से हम बिल्कुल बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम करते हैं और दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। खुदा हाफ़िज़।